الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کی طلب کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی اور کرم کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے اللہ کے فضل سے ہم اور آپ اس کے گھر میں جمع ہو گئے۔ یہ جمعہ کا دن ہے، سرکار دو عالم کی سنت ہے اور صحابہ کی وہ سنت ہے جس پر سرکار دو عالم کے طفیل قبولیت کی مہر لگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمعہ کو آباد کرنے کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ ایک بڑے سنجیدہ موضوع کی طرف ہم اور آپ بڑھ رہے تھے، اور جمعہ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہر جمعے کو حالات حاضرہ کی روشنی میں کلمہ پڑھنے والوں کو صحیح رہبری اور رہنمائی کی جائے، موجودہ مسائل پر ایسی گفتگو ہو جو مسائل کا سامنا کرنے کی طاقت بخشتی ہو۔ اس انداز سے گفتگو کو کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں ایمان والے یہ صحیح طور پر سمجھ سکیں کہ ہمیں موجودہ حالات میں کیا کرنا ہے۔ ان میں اکائی بھی ہو، ایکتا بھی ہو، انوشاسن بھی ہو، ڈیووشن بھی ہو، اور اللہ پر یقین کامل بھی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت میں اضافہ بھی ہو۔ یہ ہے بنیادی مقصد جمعے کا، اور اسی لیے جمعہ کو خطاب رکھا گیا ہے، گفتگو رکھی گئی۔ ہم اور آپ موجودہ حالات کے تناظر میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک ماحول بنایا گیا ہے، ایک سینیریو بنا ہے جس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ہمیں اور آپ کو ہٹ کیا جائے، تکلیف پہنچایا جائے، ٹارچر کیا جائے، ہراس کیا جائے، اس طرح سے تنگ کیا جائے کہ سیاسی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، تہذیبی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ یہ ٹارچر کرنے اور تنگ کرنے کا مزاج عام طور پر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ذہنی بیمار ہوتے ہیں۔ ذہنی طور پر بیمار کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ذہنی بیمار وہ ہوتا ہے جس کو اپنے بدن کا خیال ہی نہیں ہے، کھا رہا ہے بدن پر گر رہا ہے، جو چیز نہیں کھانی وہ بھی اٹھا کے منہ میں لے رہا ہے، پتہ نہیں کون چیز پھینک دے، کہاں اتر جائے، کہاں سے کود جائے۔ ایسے دیوانے کو باندھ کے رکھا جاتا ہے، قید کر کے رکھا جاتا ہے کہ کہیں وہ کوئی ایسا نقصان نہ کر لے جس کے نتیجے میں پھر ہم کو بھی نقصان ہو جائے۔ اب ایک آدمی کوئی چیز پھینک کے کسی کو مار دے تو وہ آدمی جب شکایت کرے کہ دیکھیے صاحب اس نے مار کے میرا سر پھاڑ دیا، تو آپ کا یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ بیچارہ پاگل ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو محفوظ کیوں نہیں رکھا، آپ نے کھلا کیوں چھوڑ دیا کہ وہ کسی کا سر پھاڑ دے۔ یہ پاگل کی ایک قسم ہے جس کو سب آدمی جانتا ہے۔ ایک دوسری قسم ہے جس میں پاگل لگتا نہیں ہے، بظاہر وہ بالکل ٹھیک لگے گا، لیکن اس کے پاگل پن کی ایک الگ قسم ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں وہ دوسرے کو تکلیف پہنچا کے لذت محسوس کرتا ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک آدمی سے کوئی جھوٹ بات کہہ دیا، ارے آپ کی گاڑی میں آگ لگ گئی، اب جس کی گاڑی وہ بیچارہ ہڑبڑا کے اٹھا، کہاں پر، کدھر، کیا ہوا، کس نے لگایا، فلاں کیا۔ اب اس کو حیران اور پریشان دیکھ کے یہ جھوٹی خبر سنانے والے کو بڑی لذت ملتی ہے، مزہ ملتا ہے، خوش ہوتا ہے، کیا بات، بڑا اچھا لگا۔ یہ بھی ذہنی دیوالیہ ہونے کی ایک نشانی ہے، یہ بھی پاگل پن کی ایک بڑی خطرناک قسم ہے۔ اس میں پاگل کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ یہ آدمی اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے،
عموماً پاگل اس کو کہا جاتا جو ذہنی اعتبار سے دیوالیہ ہو چکا ہو، اس کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہو. لیکن ایک آدمی وہ ہوتا جو اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ ہو چکا ہو، اس کا کیریکٹر ہے ہی نہیں ہے. بھلا یہ کون سا کیریکٹر ہوا کہ آپ کسی کو ستاتے ہو اور آپ کی دی ہوئی تکلیف سے جب وہ تل ملاتا ہے تو آپ کو مزہ ملتا ہے؟ اس سے آپ کے اخلاقی طور پر دیوالیہ ہونے کا پتہ چلتا ہے. یہ ہے آج کل ایک قسم، اور اس کو کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی اور نشانے پر ہیں ہم لوگ. اور یاد رکھیے، جب کسی چیز کو انسانی خون کا مزہ چٹا دیا جاتا ہے، آدم خور بنا دیا جاتا ہے، تو ڈرنا چاہیے کہ آج اس نے اس آدمی کو کھایا ہے، ہم بھی آدمی ہیں، ایک نہ ایک دن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پنجڑے سے اور قید و بند سے آزاد ہو جائے اور ہم کو نہ نگل جائے. اس لیے کہ آدم ہم بھی ہیں اور جس کو یہ کھا چکا وہ بھی آدم ہے، آدمی دونوں ہیں. اب آدمی کا خون اگر ہم نے چٹا دیا ہے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ کل وہ آدمی، پرسوں یہ آدمی. اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. آج کا جو ماحول بنایا گیا ہے، اس ماحول سے ہم آپ کیسے مقابلہ کریں، یہ بڑا اہم سوال ہے. اور جب بھی ایسا کوئی سوال آپ کے اور ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی مہربانی کا ہمیں احساس ہوتا ہے. بہت بڑی مہربانی. کس کو احساس ہوتا ہے؟ آپ کو اور ہم کو، کلمہ گو کو، ایمان والوں کو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا دامن وابستہ کرنے والوں کو ایک مہربانی کا احساس ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے کسی سڑک پر آپ جا رہے ہو، دور دور تک کہیں سایہ نہ ہو، موسم خراب ہو جائے، اور جیسے ہی آپ کسی مکان کے سائے میں پہنچے جو بڑی مشکل سے آپ کو ملا ہو، کہ آپ سائے میں گئے نہیں کہ بارش ہو گئی، جم کے بارش ہوئی، ایسا لگا کہ بادل پھٹ گیا ہو. تو آپ کو جہاں یہ احساس ہوا کہ بڑی آفت آئی، وہیں آپ کو یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم چھت کے نیچے آ گئے تب بارش ہو. یعنی آفت کا بھی اندازہ آپ کو ہو اور مہربانی کا اندازہ بھی ہو. جب دونوں اکٹھے ہو جائیں، یعنی آفت بھی دیکھنی ہو اور مہربانی بھی حاصل کرنی ہو، تو ان دونوں کے اکٹھے ہونے کا نام اسلام سے وابستہ ہونا ہے. مصیبت بہت سی آئے گی، لیکن ایک چھت ہوگی جس کے نیچے آپ پہنچ چکے ہوں گے، اور تب آپ مصیبت دیکھ رہے ہوں. تو مصیبت تو آپ کو معلوم ہے کہ حملہ ہو رہا، چاروں طرف سے ہو رہا، ہر طرح کا ہو رہا، ذہنی، معاشی، جسمانی. ایسے میں مہربانی کیا ہے؟ مہربانی یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی کی تاریخ ہے، ہمارے رسول کا کیریکٹر ہے، ہمارے اوپر ہمارے لیے اتاری گئی کتاب قرآن ہے. یہ جو دو چیزیں ہیں، نبی کی سنت، نبی کی سیرت، نبی کی تاریخ، نبی کا کیریکٹر ایک چیز، اور دوسری چیز قرآن کریم. یہ دو ایسی چھت ہے کہ آسمان سے اولا برسے، آگ برسے، آفت برسے، زلزلہ برسے، یہ دونوں چیزیں جس کے پاس ہیں اور جس نے ان دونوں چیزوں کو پکڑ رکھا ہے وہ محفوظ ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اب اس کی تشریح ہو جائے. اور یہ جو دو چیزیں ہیں ان کا آپس میں رشتہ بھی ہے نا. اب ایک چیز پہلے یہ جان لیجئے کہ ان دو چیزوں میں ایک چیز کا اور اضافہ ہوتا ہے. دو کے بجائے تین چیز ہو گئی، اور پھر بھی دو رہی. یہ کیا بات ہوئی؟ ہو گئی تین چیز اور رہی دو. جی ہاں، یہ جو قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، کردار نبوت اور اللہ کی کتاب، یہ دونوں بھی دو ہو کے بھی ایک ہے. آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چند لوگ آئے
جنہوں نے سرکار دو عالم کو نہیں دیکھا تھا، بعد میں ایمان لائے تھے، یا نئی پیڑھی تھی، ان کے باپ ایمان لائے تھے، یہ نہیں دیکھ سکے تھے، یہ جوان ہوئے تو ان کو احساس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانے، جستجو ہوئی، کشش ہوئی، اتسکتا ہوئی کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں جانیں۔ تو جاننے کے لیے سب سے قریب ترین شخصیتوں کو آدمی کھوجتا ہے کہ بھائی قریب کون رہتا ہے، قریب کون رہا ہوا ہے، اس سے ذرا بات کریں۔ ہم کو مکے کے بارے میں جاننا ہو، مدینے کے بارے میں جاننا ہو تو ہم انتظار کریں گے کہ کوئی حاجی لوٹے تو اس سے صحیح صورتحال جانے، اس لیے کہ اس کا وہ دیکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ان کو یہ خیال ہوا کہ ہم سرکار دو عالم کے بارے میں جاننا چاہتے تو کس سے پوچھیں؟ کسی نے کہا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ حیات ہیں، موجود ہیں، جاؤ نا ان سے ملو، ملاقات کرو۔ وہ لوگ آئے مدینہ، پتہ کیا حضرت عائشہ کہاں ہیں، معلوم ہوا کہ سرکار کے روضے کے بغل میں ان کا حجرہ ہے۔ وہاں گئے، خبر کرایا کہ ہم لوگ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین پردے کی اوٹ سے گفتگو کرتی تھی، سوالات سنتی تھی، جواب دیتی تھی۔ بولا بھائی آ جاؤ، آئے بیٹھے۔ ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پردے کی اوٹ سے پوچھا کیا جاننا چاہتے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے، ان کے بارے میں کچھ سنائیے، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے صبح و شام کے بارے میں کچھ بتائیے۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے قرآن نہیں دیکھا، تمہارے پاس قرآن نہیں ہے، تم قرآن نہیں پڑھتے ہو۔ نوجوانوں نے عرض کیا ام المومنین ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ہے ہمارے پاس، ہم قرآن کے مطالعے میں رہتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا قرآن ہی تو رسول اللہ کی گواہی ہے، کیسے رسول ہیں، کیا کرتے تھے رسول، کیا انداز تھا، کیا اطوار تھا، یہی تو قرآن ہے اور کیا ہے۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ ہم جس کو دو چیز سمجھ رہے تھے، رسول اللہ کا کردار اور اللہ کی کتاب، یہ دونوں دو ہو کے بھی ایک ہے، ایک دوسرے کی آئینہ داری ہے۔ قرآن بتائے گا نبی کیسے ہے، نبی بتائیں گے اللہ کی کتاب کیا چاہتی ہے، اللہ کی رضا نبی بتائیں گے، اور اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام ہمیں یہ بتائے گا کہ نبی کیا چاہتے ہیں تم سے۔ یہ دونوں ایک ہیں۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں دو وزنی چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جاتا ہوں، وزندار چیزیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی طوفان آیا ہوا ہو، ہر چیز ہل رہی ہو، چاہے نفرت کا طوفان ہو، حسد کا طوفان ہو، تو ہلنے والی سچویشن میں آدمی کوئی مستقل چیز کھوجتا ہے جس کو پکڑ لے تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں ہم دو وزنی چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جاتے ہیں، تم جب تک اس کو پکڑے رہو گے کوئی تم کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو قرآن ہے، اللہ کی کتاب جس کے اندر میری سیرت سمائی ہوئی ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ میرے اہل بیت، اطرتی، میرے اہل بیت۔ یہ اس لیے فرما دیا سرکار دو عالم نے کہ ہو سکتا ہے کہ تم قرآن اور سنت کے بعد کوئی مثال چاہو، اتنا تیز طوفان ہے، ہم کیسے ہلنے سے بچ جائیں؟ کوئی مثال، کوئی ادھارن، کوئی اگزامپل، تو میرے اہل بیت کی طرف دیکھو گے تو تم کو مثال بھی مل جائے گی کہ کیسے میرے اہل بیت بڑے سے بڑے طوفان میں اپنی جگہ پر قائم و دائم رہے، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ کتاب میں اسلام دیکھو گے، کتاب میں قرآن اور نبی کی سیرت دیکھو گے، اور مثال کے طور پر میرے اہل بیت کو دیکھو گے۔ یہ دونوں چیزیں جب تمہارے پاس موجود ہوں گی تو تم کو کوئی بے وزن نہیں کر سکے گا۔
اس لیے کہ جس کے پاس وزن ہو اس کو بے وزن کون کرے؟ تو یہ جو مہربانی ہے ہمارے پاس، یہ بہت بڑی مہربانی، اور اس مہربانی کو ذرا کھولتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب ماننے والے ہیں۔ حضور کے بارے میں کسی نے اوٹ پٹانگ کوئی بات کہی، حملہ کیا، عربی میں 3 لفظ استعمال ہوتا ہے: استہزاء، مذاق اڑانا، مذاق اڑایا، پھپتی کسا۔ دوسرا لفظ ہے سبا، یہ کیا ہے؟ گالی بکنا، برے برے الفاظ بول رہا ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے شتم، یہ بھی گالی بکنا، مذاق اڑانا، پھپتی کسنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اور یاد رکھیے، جس نبی کو ہم اور آپ مانتے اور چاہتے ہیں، یہ ان کے پیچھے میں نہیں ہو رہا ہے، یہ ان کے سامنے میں بھی ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے نگاہوں کے سامنے، تو سب سے زیادہ تو اسی دور میں ہوا، اس لیے کہ دشمنی سامنے سے ہوتی ہے، پیچھے سے دشمنی کرنا یہ بہت ریئر ہوتا ہے۔ اس ریئرٹی کی طرف بھی ہم چلیں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلی دشمنی تب ہوتی ہے جب آدمی نگاہوں کے سامنے ہو، اس وقت دشمنی ہوتی ہے۔ وہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ بھائی دیکھ رہا تو اس کو جلن ہو رہی۔ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد ہی کی مثال لیتے، کسی بڑی مسجد میں آپ چلے گئے تو دیکھیے گا کہ 2 لڑکا آپس میں جھگڑ رہا ہے، ایک دوسرے سے کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، نہیں جھگڑ رہا تو بات چیت کیے جا رہا، تو اس کا علاج کیا؟ دونوں کو مسجد سے نکال دیا جائے، دونوں کو مارا جائے، پیٹا جائے۔ سب سے اچھا علاج کیا ہے؟ ایک آدمی بیچ سے اٹھتا ہے اور ایک لڑکے کو اٹھا کے ادھر بیٹھا دیتا ہے، ایک لڑکے کو اٹھا کے ادھر بیٹھا، دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ الگ الگ کرنے سے، ایک ساتھ ہونے سے جو جھگڑا پنپ رہا تھا وہ الگ الگ کرنے سے دور ہو گیا۔ اب وہ ادھر ہو گیا، وہ ادھر ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ قریب رہنے سے دشمنی پنپ رہی تھی، جب یہ دونوں دور ہو گئے تو دشمنی ختم ہو گئی۔ اب وہ کس سے دشمنی کرے گا؟ تو حضور پاک علیہ السلام کے سامنے بھی دشمنی ہوئی اور 1400 برس بعد بھی دشمنی ہو رہی ہے۔ اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ ساری دنیا چلا کے بھی کہے کہ نبی اب نہیں ہے، نبی ہیں، نہ ہوتے تو دشمنی نہ ہوتی، ہے نا؟ اس لیے دشمنی حیات کا ثبوت ہے، دشمنی وجود کا ثبوت ہے، دشمنی زندگی کا ثبوت ہے۔ گالی بکنا، پھپتی کسنا، مذاق اڑانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی قیامت تک کے لیے نبی ہیں، یہ سچ ہے، ورنہ یہ دشمنی ہوتی ہی نہیں۔ پہلی بات، پہلا پہلو تو یہی ہے کہ ہمارا نبی قیامت تک کا نبی ہے اور اس کی نبوت کا زمانہ زندہ ہے، لائیو ہے، جیوت ہے، چل رہا ہے۔ اسی لیے دشمنی ہے، اسی لیے گالی ہے، اسی لیے گلوج ہے۔ اچھا، اب دوسری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو کچھ ہوا اس کو موٹے طور پر 3 ٹکڑے میں بانٹیں گے۔ 3 طرح کا ہوا، 3 طرح کی مخالفت، 3 طرح کا استہزاء، 3 طرح کا سب و شتم، 3 طرح کا ہوا۔ کون کون تھا؟ پہلا قولی تھا، منہ سے بول دیا، منہ سے بات کہہ دیا، منہ سے انکار کر دیا، منہ سے گالی بک دیا، منہ سے مذاق اڑا دیا۔ دوسرا کیا تھا؟ فعلی تھا، سب کو الگ الگ ڈیل کریں گے ہم لوگ۔ فعلی، منہ سے کچھ کہا ہو یا نہ کیا ہو، ہاتھ سے کیا۔ مثلا دیکھا کہ نبی نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کعبے کے سامنے، کعبہ ہے سامنے، نماز پڑھ رہے ہیں، نبی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب دشمنی کرنے والے کو اندر سے اس کی دشمنی اس کو سلگا رہی ہے، اس کو دہکا رہی ہے۔ کیا کریں کیا کریں کیا کریں؟ یہ تو میری بات سنیں گے نہیں، ان کو اپنی طرف متوجہ کرا نہیں سکتے، کریں تو کیا کریں؟ ہاتھ کھجلانے لگا، اندر کی گندگی اس کو کھجلانے لگی،
تو کیا کیا اس نے؟ ادھر ادھر نظر ڈالا اور دیکھا کہہ رہے سامنے کسی نے قربانی کیا ہے کعبے کے صحن میں، جہاں تہاں قربانی ہوتی تھی، خاص کر کے عہد جہالت میں، اسلام کے باضابطہ نفاذ سے پہلے جہاں تہاں قربانی ہوتی تھی۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ اسلام نے یہ نہیں سکھایا ہے کہ قربانی جہاں تہاں کر دی جائے، قربانی کو بڑے قاعدے سے کیا جائے اور اس کے بچے ہوئے حصے کو بھی قاعدے سے صحیح جگہ پر جمع کر کے دفن کیا جائے، بانٹا جائے۔ جہاں تہاں پھینک دینا یہ مسلمانوں کی قربانی کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان جب قربانی کرے گا تو قربانی کے ایک ایک قطرے اور ایک ایک ذرے کو وہ قربانی کا حصہ سمجھے گا اور اس کو صحیح جگہ پہنچائے گا، یا اگر اس کو ڈسٹرائے کرنا ہے، دفن کرنا ہے، تو اس کو صحیح طرح سے دفن کرے گا۔ مسلمان قربانی کر کے قربانی کے سامان کو چھیٹا ہوا چھوڑے گا نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ تو کیا ہوا؟ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اونٹ کی قربانی کی اور اپنا گوشت اس تو لے گئے، باقی چیز وہیں پر چھوڑ دی۔ اب اس پر کوا آ رہا ہے، مکھی آ رہی، گندگی آ رہی، بدبو اڑ رہی ہے۔ اس کو کہا کہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ہاں یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، کیا کریں؟ تو اس نے ایک آدھ دو اور مددگار بولا، ارے آؤ آؤ ادھر آؤ، تم ادھر آؤ ادھر آؤ۔ کیا ہوا؟ کچھ کرنا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے؟ دیکھا نہیں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا تو کیا کریں؟ کہا چلو نا وہاں پر چلو۔ وہاں گئے تو اوجھڑی پھینکی ہوئی، اوجھڑی سب لوگ جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ جس نے پھینکا اس نے صاف بھی نہیں کیا، جیسے نکلا اسے پھینک دیا۔ اب اس میں ایک تو وزن، دوسرے اس کا سائز اتنا بڑا، تیسرے اس کی گندگی۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر اوجھڑی کھانی ہو، اوجھڑی کھانا مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے، کھانا چاہیے تو کھا سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ناپسندیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو صفائی پسند ہے اور وہ تم کو صفائی سکھلاتا ہے۔ اوجھڑی کو اگر ٹھیک سے صاف کرنا ہے تو بہت وقت لگے گا، بڑی محنت لگے گی، آسان نہیں صفائی کرنا، اور اگر ٹھیک سے صاف نہیں کرو گے تو تم خود اگر صفائی پسند ہوگے تو کھا نہیں سکو گے۔ اسی لیے اس کو مکروہ قرار دیا گیا۔ پھینکا ہوا اوجھڑی، وہ بھی پرانی ہو گئی، ایک آدھ دن گزر چکا ہے اور بدبو ہے۔ 4 لوگوں نے، 5 لوگوں نے، 3 لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کو اٹھایا۔ کہا کرو گے کیا؟ تو جو ماسٹر مائنڈ تھا اس نے کہا لے کے چلو نا۔ لے کے آئے اور نبی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پیٹھ پر اور گردن پر اوجھڑی رکھ دی گئی۔ کب؟ جب حالت سجدہ میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں۔ آپ کے سجدوں کی حفاظت کر گئے نبی۔ آپ کے سجدے کا معیار جتنا بھی گر چکا ہو، ہم اپنے سجدے کو جتنا بھی برباد کر چکے ہوں، اس سجدے کا آغاز اس سجدے سے ہوا ہے جب ہم سب کی دشمنی اکیلے نبی نے جھیل لی ہے۔ اوجھڑی لا کے نبی کے جسم اتھر پر رکھ دی گئی۔ یہ فعلی بدماشی ہے جو عملاً کی گئی، بائی فعل، بائی ورک، بائی ہینڈ، بائی ایکشن، یعنی صرف زبان سے نہیں کیا گیا، ہاتھ سے بھی کیا گیا۔ اس کی ایک مثال اور سیرت میں موجود ہے۔ ایک روز اور حضور پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ذرا نماز پڑھنے والی بات پہلے جو میں نے عرض کیا اس کو بھی ذرا سن لیجیے تو ایک اور خوبصورت بات آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اوجھڑی رکھ کے تو ہٹ گئے، اب اونٹ کی اوجھڑی، اس کا سائز بھی بہت بڑا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اونٹ ترت کھانا اس کو نصیب نہیں ہوتا، تو وہ ایک بار کھاتا ہے، ایک بار پیتا ہے اور لمبے پیریڈ تک کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو جب کسی کے کھانے کے درمیان کا ڈوریشن بڑھا ہوا رہے گا تو اس کا پیٹ اور اوجھڑی بھی بڑی ہوگی۔ تو اونٹ کی اوجھڑی ایسی ہوتی تھی کہ ایک آدمی اٹھا نہ سکے، تو جب ایک آدمی اٹھا نہ سکے تو جسم اتھر پر رکھی ہوئی اوجھڑی جب تک کوئی ہٹائے نہیں، سرکار دو عالم اپنی نماز کے لیے اٹھے کیسے؟ تو سجدے میں سر ہے نا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سرکار دو عالم کی بیٹی، تمام جنتی خاتون کی سردار، امام حسن اور امام حسین کی والدہ کتنی چھوٹی سی تھی، 8 برس 10 برس 7 برس کی رہی ہوں،
سیدہ فاطمہ زہرا دوڑتی ہوئی بابا جان کو کھوجتی ہوئی کہاں گئے؟ ابا جان کدھر ہیں؟ ابا جان کو دیکھیں گے۔ دیکھا آ کے تو نماز میں ہے سرکار دو عالم، ابا جان نماز میں ہے اور پیٹھ پر اوجڑی ہے۔ ننھے ہاتھوں سے کھینچنے کی کوشش کی، پوری طاقت لگا کے، پسینے پسینے ہیں، کھچا نہیں رہی ہے لیکن پوری کوشش ہے کہ کھینچ دیں۔ کھینچا، تھوڑا سا کھینچایا، ممکن ہے کہ کوئی آ گیا ہو، جو ایمان والوں میں سے کوئی ہو، ابھی تو چند ہی لوگ ایمان لائے ہیں، ملا جلا کے اس کو کسی طرح سے ہٹایا گیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ یہ میں نہیں سنا تھا لیکن میں نے اس لیے سنا دیا کہ آپ کے دماغ میں ممکن ہے کہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا کہ ہم دو وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جاتے ہیں، ایک تو قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ کبھی قرآن جو نبی کی شکل میں تمہارے سامنے ہے اس پر اگر کوئی وزندار چیز رکھ دی جائے تو یاد رکھو اہل بیت ہی کھینچیں گے اس کو، اور تم کو کھینچنا سکھا دیں گے، تم کو ہٹانا سکھا دیں گے۔ اہل بیت وہ ہیں جو نبی کے اوپر کیے گئے ظلم اور زیادتی، قرآن پر کی گئی ظلم و زیادتی سے مقابلہ کرنا سکھائیں گے۔ اہل بیت اگر نظر میں رہیں گے تو تم کو پتہ چلے گا کہ مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس ایک اوجھڑی کے ہٹانے کی کوشش نے ہمیشہ کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد کو قیامت تک کے لیے روشن کر دیا، یہ یاد رہے۔ اب دوسری مثال سنیے اور آگے بڑھیے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم نماز پڑھ رہے ہیں، گالی بکنے والا آیا، کہا کیا کریں، دماغ میں بات اب سوچ رہا ہے وہ کہ کیا کریں۔ یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بیٹھ کے سوچا جاتا ہے، یہ پلاننگ کی جاتی ہے، اس کی باضابطہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، کیسے حملہ کیا جائے، زبان سے کہ ہاتھ سے، ایک قسم اور ہے جو آگے ہم لوگ بات کریں گے۔ تو سوچتے سوچتے اس نے سوچا کہ میرے پاس تو چادر ہے، عرب عموماً کندھے پر رومال چادر رکھتے ہیں، آج بھی رکھتے ہیں، آج کے زمانے میں تھوڑا چھوٹی ہو گئی یہ چادر، کل کے دن تھوڑی بڑی ہوتی تھی چادر کہ سفر میں اوڑھ بھی لیں۔ آج کل کا رومال تو فیشن کے طور پر رکھا جاتا ہے، کل کا رومال، کل کی چادر ضرورتاً رکھی جاتی تھی، سفر میں منہ پر باندھ سکے، گردہ دھول بچا سکے، بالو سے بچ سکے، رات ٹھنڈی ہو تو اوڑھ سکے، کچھ نہ ملے تو بچھا سکے، اس لیے عربوں کے بدن پر چادر ہوتی تھی۔ تو ایک چادر اس کے کندھے پر تھی، اس کے دماغ میں وحشت سوجی۔ اب دیکھیے گا ذرا، ہم اس نبی کے پیروکار ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، اور یہی وہ مہربانی ہے جو آج کے زمانے میں بھی ہمیں ایسی شیطانیوں سے لڑنے کی طاقت دیتی ہے، مقابلہ کرنے کی طاقت دیتی۔ کیا کیا اس نے؟ اپنے گلے سے چادر اتاری اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا رہے ہیں، ابھی رکوع میں ہیں کہ چادر کو ایسے پھینکا، اس نے پھینک کے حضور کے گردن میں پھنسایا، ہے نا؟ تو حضور تو نماز میں ہے، سرکار دو عالم تو نماز میں ہے، سرکار دو عالم رکوع سے سجدے میں جا رہے ہیں اور یہ اپنی چادر کو اینٹھ رہا ہے، چادر کو اینٹھ رہا، بل دے رہا، جیسے رسی بانٹی جاتی ہے اس طرح سے بل دے رہا۔ ظاہر ہے کہ جب دو پھانٹ کو پکڑ کے آپ بل دیں گے تو دھیرے دھیرے وہ کستا جائے گا، دھیرے دھیرے وہ سخت ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم کی گردن مبارک میں جا کے وہ گرا، پھنس گیا، اور اس قدر اینٹھا اس کو کہ گردن مبارک پر نشان آ گیا۔ تو سرکار دو عالم نماز میں ہے نا، پتہ نہیں وہ کون ایمان والا ہوگا جو ادھر سے گزرا ہوگا، کس کس طریقے سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک سے اس شیطان کی اس حرکت کو روکا ہوگا۔ یہ عملی حرکت ہے، میں نے کہا قولی حرکت، اب عملی حرکت۔ اب آئندہ جمعے کو ہم اور آپ آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی پریشانی کی بات صرف اس لیے ہے کہ دل دکھ رہا ہے، ایمان پر ضرب آتا ہے، محبت کچھ چاہتی ہے،
جذبات کچھ چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جذبات جب تک تجربے سے ہم آہنگ نہیں ہوتے، جذبات اسپرٹ تجربات سے ہم آہنگ نہیں ہوتے، تب تک جذبات کامیاب بھی نہیں ہوتے۔ جذبے کے ساتھ تجربہ چاہیے، جذبے کے ساتھ پلاننگ چاہیے، جذبے کے ساتھ اسٹریٹجی چاہیے، جذبے کے ساتھ اللہ والوں کی سنت چاہیے کہ اس کا مقابلہ زمانے نے کیسے کیا ہے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور میں پھر ایک آخری لائن آپ کو بتا کر اپنی بات تمام کر دوں، وہ یہ کہ دنیا میں کسی چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، جو تنگ کرے مار ڈالو، جو تنگ کرے مار ڈالو، جو گڑبڑ کرے اس کو مار ڈالو۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر اسلام یہ طریقہ لے کے آتا تب تو خالی گردن نکلی ہوئی نظر آتی، ادھر مارا ادھر مار ڈالا، ادھر کاٹ ڈالا ادھر بچھا ڈالا۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام بہت غور سے دیکھتا ہے کہ تمہاری دشمنی کہاں تک ہے، کتنے دن تک دشمنی کرو گے، منہ سے بھی کرو گے، ہاتھ سے بھی کرو گے، تلوار سے بھی کرو گے، فکر سے بھی کرو گے، سوچ سے بھی کرو گے۔ تم اس لیے کر رہے ہو کہ تم کو اپنا بھوشیہ نہیں معلوم ہے، لیکن نبی وہ ہے جس کو تمہارا بھوشیہ معلوم ہے۔ وہ اگر مخالفت پر تمہاری گردن اڑا دیتا تو تم کلمہ کیسے پڑھتے؟ ارے تم مخالفت کر رہے ہو، نبی مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، گھبراؤ مت، اس کو مخالفت کرنے دو، ایک دن یہی میرا سب سے بڑا حامی اور سب سے بڑی حمایت کرنے والا اور سر جھکا کر تابع داری کی قسمیں کھانے والا بنے گا۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، جی چاہے تو کبھی تاریخ کی کتابیں نکالیے، کسی سے پوچھ لیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو سب سے بڑا نقصان احد کی لڑائی میں ہوا۔ بدر کے بعد احد کی لڑائی میں مسلمان ایسا لگا کہ ہار ہی گئے، بہت بڑا نقصان ہوا۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ سرکار دو عالم کو اتنی چوٹ پہنچائی گئی کہ دانت مبارک شہید ہوا، خون رکتا نہیں تھا۔ یہ سب باتیں آپ کچھ جانتے بھی ہوں گے، کچھ سنتے بھی ہوں گے، کچھ پتہ بھی ہوگی، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ میں صرف ایک بات بتاتا ہوں کہ احد کی لڑائی میں جس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا وہ کون تھا؟ اس کا نام تھا خالد بن ولید۔ خالد بن ولید ہے نا، جرنل، کافروں کا کرنل، کافروں کا سب سے تیز سردار ہے نا، جدھر گھوڑا گھمایا ادھر کے میدان کا رخ بدل دیا، مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا۔ مسلمان سمجھتے تھے کہ ہم جیت گئے۔ خالد نے کہا ذرا گھما کے آؤ تو پیچھے سے، ان کو یہ سمجھنے دو کہ ہم جیت گئے ہیں۔ پیچھے سے جب ہم آئیں گے تو ان کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ جیتے نہیں ہیں، یہ ہار رہے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کی غفلت میں ان پر حملہ کریں گے۔ مسلمان رسول اللہ کی بات اس روز انجانے میں بھول گئے۔ سرکار دو عالم نے جس کو جہاں کھڑا کیا تھا، تم یہاں رہو گے، تم اوپر رہو گے، تم یہاں پر رہو گے، تم ادھر رہو گے، 70 آدمی ادھر رہیں گے، 80 آدمی وہاں رہیں گے، 100 آدمی ادھر رہیں گے، 10 آدمی ادھر رہیں گے۔ سرکار دو عالم نے سب سجا دیا تھا۔ جب کفار مکہ بھاگے اور لگا کہ جیت ہو گئی تو جن کو اوپر رکھا گیا تھا کہ اوپر سے تم دیکھتے رہو گے، انہوں نے سمجھا کہ اب تو جیت ہو گئی۔ سرکار نے تو ہم سے کہا تھا کہ رکے رہنا، لیکن تب تک کے لیے رکے رہنا جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی ہے۔ جنگ تو ختم ہو گئی، چنانچہ انہوں نے بغیر سرکار دو عالم کا اشارہ دیکھے اتر کے چلے آئے، اپنی مرضی سے آئے۔ رسول اللہ نے کہا تھا وہاں سے ہٹنا نہیں، انہوں نے سمجھا غلطی ہو گئی، جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ ان کو لگا کہ رسول اللہ نے تب تک کے لیے ٹھہرنے کو کہا تھا جب تک کہ جنگ ختم نہ ہو، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اس لیے اتر آئے۔ اور خالد دیکھ رہے تھے کہ اچھا اوپر سے خالی ہو گیا، آؤ گھوم کے، اب تو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ خالد آئے اور مسلمانوں کو سب سے بڑا نقصان پہنچا گئے۔ اب کیا ہوا؟ بس ایک جملے میں سنیے،
यही खालिद ईमान लाए, यही खालिद मुसलमान हुए। और इसी खालिद को रसूलुल्लाह ने कहा तुम अल्लाह की तलवार हो, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार हो। अब फिर आप तारीख देख जाइए कि खालिद बिन वलीद की वो मनफी कोशिशें, वो निगेटिव कोशिशें जब पॉजिटिव हुई तो दुनिया को किस कदर फ़ायदा पहुंचा। तो इस्लाम का सिर्फ ये निशाना नहीं है कि जो कसूर करे उसको मार डालें। इस्लाम का निशाना ये है कि वो परेशान होते हैं कि इस बेचारे को गलत फहमी हो गई है, इसको सुधारा कैसे जाए, इसको ठीक कैसे किया जाए। ये गाली बक रहा है, इसको सुधार के कैसे इसको सिखाया जाए कि तुम जिसके खिलाफ गाली बक रहे हो उससे अच्छा दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, उससे बेहतर दुनिया में आया ही नहीं, उससे अच्छा दुनिया में आ ही नहीं सकता। तुम इतनी बड़ी सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हो। तो जब कोई सच्चाई नहीं समझ पाए तो वो सिर्फ मारने लायक नहीं होता, रहम करने के लायक भी होता है कि इसको कैसे सुधारा जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो हम अगर सारी कुव्वत मारने में लगा देंगे तो बनाने वाला कौन रहेगा, है ना। इसलिए हमें ये कोशिश करनी है कि हम बनाने वाला काम भी करें। और वो कैसे होगा? अच्छा और सच्चा मुसलमान बन के, अच्छा और पक्का मुसलमान बन के। ये वो काम होगा जिसमें दुश्मन हमेशा के लिए दुश्मनी से बाहर निकल आएगा। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के अब कदम उठाना है, बहुत कायदे से लेके अपने आप को चलना है। हमारे पास हमारी तारीख है, हमारे पास हमारे बुजुर्गों का तजुर्बा है, हमारे पास पूरी तारीख मौजूद है। उस पर एक नज़र डालेंगे और भविष्य के लिए अपनी कारकर्दगी तय करेंगे। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और हम सबको सही रास्ते पर रखे। अल्लाह ताला हम सब से दुश्मनी करने वालों को सही सबक अता फरमाए ताकि वो समझें कि हम किसको गलत कह रहे हैं और किसकी गलती के बखान में लगे हुए हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई और सही है। कुछ ऐलान है आपके लिए। जुमा के रोज़ एक साथ होती है कबूलियत की, उसी लिए हम लोग आते भी। हमारा मकसद यही है कि शायद कि वो घड़ी हमको नसीब हो जाए। इसीलिए बहुत से लोग दुआ की दरख्वास्त कराते हैं। एजाज़ अली अरशद साहब, प्रोफेसर एजाज़ अली